نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان جو ہمارے سامنے ہے، مشکات المصابیح ہے، اور طلب الحلال فی المعاملہ یہ باب چل رہا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ بد نصیب انسان ہیں کہ جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام تک نہیں فرمائے گا، نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اور جن کو اس دنیا میں گناہوں کی آلائش سے پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ تو وہ کون ہے؟ ذرا سننا چاہیے غور سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لسٹ سے بچائے اور اپنے آپ کو ان تمام اعمال سے جن کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ اس وعید سے بچ جائیں۔ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین آدمی ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی خبائث سے ان کو پاک فرمائے گا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ کے پاس تیار ہے، جہنم کا عذاب ان کے حصے میں ہوگا۔ قال ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے، خابوا وخاسروا، یہ ناکام ہوں، نامراد ہوں، یہ کون شخص ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضور نے نام لے کر ارشاد فرمایا، سب سے پہلے المسبل۔ المسبل کس کو کہتے ہیں؟ جو کبر و غرور کی بنیاد پر اپنے تہبند، چادر یا شلوار کو گھسیٹ گھسیٹ کے چلتا ہے، کیونکہ سنت مطہرہ یہ ہے، حضور کی محبوب ترین سنت یہ ہے اور سنت لازمہ کہ مرد کے لیے اس کا تہبند یا شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے، اور یہ لازمی امر ہے ہر صورت میں، فقط نماز میں نہیں بلکہ ہر حال میں، کیونکہ اس کو نیچے گھسیٹنا اور ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کبر اور غرور کی علامت ہے۔ تو اس کے متعلق فرمایا کہ المسبل، جو گھسیٹ گھسیٹ کر تکبر، از راہ تکبر چلتا ہے، ایسا آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائے گا، اور یہ ساری وعیدیں اس کے لیے۔ اور دوسرا المنان۔ المنان کیا ہے؟ احسان جتلانے والا، جو کسی کے ساتھ اول تو پہلے ہی احسان کرتا ہی تب ہے کہ بہت زیادہ اس کو منتیں کی جائیں اور اس کی خوشامد کی جائے۔ شاید یا دوسری صورت اس کا مفہوم جو ہے محدثین کرام اور ان کے شارحین نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ احسان کرنے کے بعد اب جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ کرنا اور اس کو بار بار یہ جتلانا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، یہ منان، اس کا مطلب یہ ہے احسان جتلانے والا۔ تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی یا نیکی کی ہے، خواہ وہ کسی سے چیز سے بھی متعلق ہے، تو اس کو بھلا دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اجر مخلوق سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اس احسان کرنے کا اجر بندہ اللہ سے طلب کرے کہ میں نے فقط اس کے ساتھ یہ احسان کیا ہے اس لیے کہ یہ تیری مخلوق ہے، میرا اسلامی ایمانی بھائی ہے، فقط اس لیے کیا ہے۔ تو یہ احسان جتلانا اتنا بڑا عیب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی کلام بھی نہیں فرمائے گا، نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا والمنفق سلعته بالحلف الکاذب، ایسا تاجر جو تجارت کرتے ہوئے اپنے مال کو جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچتا ہے۔ یا بعض دوستوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میرا یہ سامان بک جائے، جھوٹی قسمیں اٹھا لیں گے، جھوٹے حلف اٹھا لیں گے،
اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلے جائیں گے، تو یاد رکھ لیں اس کی وعید کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اور کبھی بھی ان کو ایک گناہوں کی میل کچیل سے پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور سب امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حضور کی سنت مبارکہ کیا ہی نور دیتی ہے اور ہدایت کاملہ کے کس بلندی اور مقام پہ پہنچاتی ہے کہ اگر ہم حضور کی تعلیمات کے مطابق کوشش کریں اپنے تعامل، معاملات، تجارت، لین دین، ایک دوسرے کا معاملہ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی فضل فرمائے گا اور آخرت میں بھی اسی بندے کے لیے کامیابی ہے۔